نا رمضان شریف میں بھی ہم صبح بھی اتنا کھا کے سو جاتے ہیں کہ وہ شام تک ہضم ہی نہیں ہوتا، اور افطاری میں اتنا کھا لیتے ہیں، بھی مغرب بھی وہ وہاں دسترخوان پہ پڑھنی پڑتی ہے، تو تراویحاں تو ویسے نہ ہی نہ لو بھی وہ کیوں پڑھ سکتے اسی۔ تو میرے بھائیو، یہ اہتمام آپ کریں، پلاننگ کریں۔ رمضان شریف آنے والا ہے، آپ اس کو لکھیں، پلاننگ کریں، گھر میں بتائیں کہ بھائی بس سادہ کھانا چلے گا، تراویح کی نماز ہوگی، قرآن ہوگا۔ عورتیں بیچاری گلہ کرتی ہیں کئی دفعہ کہ سارا دن جی وہ بس افطاری کے انتظار اہتمام میں، پھر رات جو ہے، تو ان کو بھی ریلیکس دیں، انہیں بھی کہیں کہ اللہ کے حضور جو ہیں آپ بھی حاضر ہوں، صبح و شام تو کھانا ہے، سادہ کھانا کھائیں گے، کچھ نہیں ہوتا۔ تو ایک بات، مسجد کو وقت دیں، قرآن کی تلاوت میں وقت گزاریں، اور آخری بات جو ہے وہ سخاوت، اللہ کے راستے میں سخاوت کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان شریف میں اس طرح حضور ہاتھ کھول کر تقسیم کرتے تھے کہ تیز آندھی سے بھی زیادہ تیز، یعنی اتنا حضور جو ہے وہ خرچ کرتے تھے۔ غرباء سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ جو غریب آدمی نا میرے جیسے، وہ بھی امیروں کا منہ نہ دیکھیں۔ امیر ہونے کا نسخہ یہی ہے کہ آپ بھی سخاوت شروع کریں، آپ سخاوت کریں، آپ سخاوت کریں گے، خدا کی قسم اللہ آپ کو غنی کر دے گا۔ اور غریب کریں، امیروں نے تو سخاوت وہاں کرنی ہوتی ہے نا جہاں پھر وہ اعلانات ہوں گے، پھر لوگوں کو پتہ چلے گا، پھر میڈیا پر آئے گا، اخباروں میں آئے گا، انہوں نے تو وہاں کرنی ہے۔ لیکن غریب اگر 10 روپے آپ دے سکتے ہیں نا، میں تو اکثر کہتا ہوں کہ 4 غریب آدمی، 4 غریب رشتہ دار مل کر ایک غریبنی بہن کا خرچہ اٹھا لیتے تو وہ کسی چودھری کے یہاں کام نہ کرتی، وہ اپنے بچوں کو لے کے اس کے در پہ دھکے نہ کھاتی۔ اگر غریب 4-10 آدمی مل کر اپنی غریبنی بہن کی شادیاں شروع کر دیں تو امیروں کے دروازوں پر لوگ نہ جائیں۔ خدا کی قسم آج غریب تھوڑا سا سٹینڈ لے لینا اللہ کی، ہاں اگر 10 روپے دے سکتے ہیں تو روزانہ 10 روپے ہی اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، انشاءاللہ اس کی برکات ہوں گی۔ اور پھر آپ جب خفیہ کریں تو سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن سب سے وزنی عمل وہ ہوگا، سب سے وزنی عمل وہ ہوگا جس نے ایک ہاتھ سے صدقہ دیا، دوسرے کو پتہ بھی نہیں لگنے دیا، وہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے وزنی صدقہ گنا جائے گا، وزنی عمل ہوگا۔ تو پھر ہمارے بزرگ ایسا کرتے رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے، آخری بات عرض کرتا ہوں۔ آپ حضرت عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث تھے، اور سال کے انہوں نے مہینے تقسیم کیے ہوئے تھے کہ 4 مہینے علم دین پڑھاتے، 3 مہینے سفر کرتے، 3 مہینے تجارت کرتے، 3 مہینے جہاد کرتے، اور 3 مہینے بیٹھ کر طلباء کو علم دین پڑھاتے۔ تو آپ ہر سال جب حج پر جاتے تھے نا، تو راستے میں ایک جگہ آتی تھی کوفے کے اندر، وہاں ایک نوجوان تھا، اس نے اپنا ایک گھر بنایا ہوا تھا، تو وہ مدینے مکے جانے والے مسافروں کی خدمت کیا کرتا تھا، ان کو ٹھہراتا، پانی شانی اور کھانا شانا جو ہے وہ ان کی مرضی کے مطابق چلتا۔ ایک سال حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا تو وہ نوجوان نہیں تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہاں یہ نوجوان تھا، تو لوگوں نے بتایا کہ اس کے سر پر قرض تھا، تو قرض داروں نے اسے پکڑوا دیا ہوا ہے، تو کوتوال جو شہر کا ہے اسے پکڑ کر تھانے لے گیا ہوا ہے، تو اس کا تو چھوٹنا مشکل ہے، اس نے اتنا زیادہ قرض دینا ہے، کوئی قرض دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ بڑے لوگوں کی انہیں منتیں سماجتیں کی ہیں کہ چلو یار میرا تو نہیں، کوئی قریب ہی نہیں آتا۔ وہ میاں صاحب نہیں کہا تھا کہ روگاں وچوں روگ انوکھا جس دا نام غریبی، مشکل ویلے چھوڑ جاندے نے سب رشتے دار قریبی۔ تو یہ ایسا روگ ہے کہ جو قریب کے لوگ بھی چھوڑ جاتے ہیں، تو اس کو چھوڑ گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ تو ہمارا خدمت گزار تھا اور لوگوں کی خدمت کرتا تھا، یہ کیا بن گیا؟ آپ کوتوالے شہر کے پاس گئے، جا کے پوچھا، کہنے لگا کہ اتنا قرض ہے اس کے اوپر۔ آپ نے فرمایا اگر میں قرض ادا کروں تو اس کو چھوڑ دو گے؟ اس نے کہا حضور بالکل ٹھیک ہے، میں بلا لیتا ہوں جنہوں نے قرض لینا ہے، آپ دے دیں، میں ادا کر دیتا ہوں، اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو پتہ نہ چلے کہ تیرا قرض کس نے ادا کیا ہے، اس کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ قسم لے لی اور اس کا سارا قرض دے کر واپس آ گئے۔ اس نے شام کو سب جو قرض خاص ہے ان کو بلا کے اس کا قرض ادا کر دیا۔ اسے کہا لو بھی تو رہا ہو گیا۔ اس نے کہا مجھے بتاؤ کیا ہوا؟ اس نے کہا بس ایک اللہ کا بندہ آیا تھا،
وہ تیرا قرض دے گیا۔ اس نے کہا خدا کے لیے بتا تو صحیح۔ انہوں نے کہا کہ میں نے قسم کھا لی ہے، اب میں نہیں بتاؤں گا، اور ان کی زندگی میں تو بالکل نہیں بتاؤں گا۔ اب وہ نوجوان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب اپنے گھر آیا لوگوں کو بتاتا پھرتا کہ یار بڑے بڑے نیک دیکھے ہیں، مگر اصل نیک تو وہ ہے نا جس نے میرا قرضہ ادا کر دیا، اصل نیک تو وہ ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن مبارک کے سامنے بیٹھ کے کہتا ہے حضرت جی نیک تو آپ بھی بڑے ہیں، محدث آپ بھی بہت بڑے ہیں، اللہ کے ولی بہت بڑے ہیں، لیکن حضور اصل نیک تو وہ ہے جس نے میرا قرضہ ادا کیا، جس نے مجھے رہا کروایا ہے۔ آپ کہتے ہیں یار دعا کر اللہ مجھے بھی اتنا ہی نیک کر دے۔ وہ کہتے ہیں سال گزر گئے، کئی سال گزر گئے، اور وہ نوجوان کہتا حضرت صاحب دعا کرو کبھی وہ بندہ مجھے مل جائے نا، میں اس کے پاؤں پکڑ کے اس کا شکریہ ادا کروں، میں اس کی داڑھی پکڑ کے اس کا شکریہ ادا کروں، مجھے مل نہیں رہا، میں نے بڑا تلاش کیا ہے، دعا کرو حضرت صاحب وہ نیک آدمی مل جائے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں بھی دعا کرتا کہ یا اللہ مجھے بھی ایسا نیک بنا دے۔ کئی سال گزر گئے۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ ایک دن پھر میں طے کر کے اس کوتوال کے پاس گیا، کہنے لگا بھی آج نہیں میں جانا، میں نے پوچھ کے جانا ہے، مجھے بتا مجھ پر احسان کرنے والے شخص کا نام کیا ہے، کون ہے وہ شخص جس نے مجھے رہا کروایا اور اتنا بھاری قرضہ ادا کیا۔ وہ کوتوال کہنے لگا کہ یار اس نے کہا تھا مجھے نہ بتاؤں، اس نے کہا نہیں میں بھی تجھے خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں آج تو نے بتانا ہے، آج میں ویسے نہیں جاؤں گا، میں پوچھ کر جاؤں گا، میں اس کا شکریہ تو ادا کروں زندگی میں دیکھوں تو صحیح وہ کون ہے، اس کی زیارت تو کروں۔ وہ کہتے ہیں کہ یار تو اسے کئی مرتبہ ملا ہے، کئی مرتبہ ملا۔ اس نے کہا بتا، پھر اس نے کہا اس کا نام عبداللہ بن مبارک ہے۔ پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ میں تو اس کے سامنے کہتا رہا کہ نیک آپ بھی ہیں پر نیک اصل وہ ہے۔ دوڑا، کہتے ہیں وہاں سے دوڑ کر پھر بغداد میں آیا۔ بغداد میں آ کر دیکھا، پتہ پوچھا کہ عبداللہ بن مبارک کہاں رہتے ہیں، لیکن قسمت نے یاوری نہیں کی۔ جب ان کے محلے میں پہنچا تو رش بہت زیادہ تھا لوگوں کا۔ پوچھ رہا ہے کہ یار میں نے عبداللہ بن مبارک کے گھر جانا ہے، لوگوں نے بتایا کہ فلاں گھر ہے۔ اس گھر کے قریب پہنچا تو لوگوں نے پوچھا اوئے کدھر آئے ہو، کہنے لگا عبداللہ بن مبارک کو ملنا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو فجر کی نماز کے بعد آج انتقال کر گئے ہیں، وہ تو دنیا سے چلے گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں۔ تو وہ شخص کہتا ہے، وہ نوجوان پھر آپ کے دروازے کی دہلیز پر سر رکھ کے رویا اور کہنے لگا کہ حضور میں تو سمجھا تھا کہ نیک کوئی اور آدمی ہے، مجھے کیا پتا کہ اللہ نے یہ سعادتیں تو آپ کے حصے میں رکھی ہیں، آپ ہیں وہ شخص۔ تو کہتے ہیں پھر وہاں جو شہر امڑ آیا، اکھاں جدو میٹیاں زمانہ مینو روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینو روئے گا، کوئی لک لک رون گے تو کوئی بک بک رون گے، گلیاں دا آیانہ تے سیانہ مینو روے گا۔ وہ کہتے ہیں میں نے وہ منظر اس جگہ پہ دیکھا کہ پھر گلی محلے کی عورتیں کیا پورے شہر بغداد بھی نکل آیا۔ اور اس وقت پھر ہارون الرشید کی بیوی نے کہا تھا کہ یہ اتنا ہجوم کہاں سے آ گیا، ہم جب باہر نکلتے ہیں ہمارے بھی جنازے ہوتے ہیں تو اتنے لوگ نہیں آتے۔ تو اس نے کہا کہ آج عبداللہ بن مبارک کا جنازہ ہے۔ تو وہ زبیدہ خاتون نے کہا تھا کہ ہارون حکومت تیری بھی ہے مگر تیری حکومت اتنی کام کی نہیں ہے، اصل میں حکومت عبداللہ بن مبارک کی ہے، تو جسموں پر حکومت کرتا ہے، عبداللہ بن مبارک نے دلوں پر حکومت کی ہے۔ یعنی جنہوں نے نیکیاں کی اور اپنے آپ کو چھپا لیا اللہ کی مخلوق کی نظروں سے، اللہ تعالیٰ پھر بادشاہوں کی زبانوں پر ان کی تعریف جاری کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں سخاوت کریں، چھپ چھپ کر کریں، رات کے اندھیرے میں کریں، غرباء سے پیار کریں، یہ مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے، اللہ سے آپ لو لگائیں، اللہ کے لیے وقت نکالیں، پھر پتہ نہیں زندگی میں رمضان ہمیں نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔